السلام علیکم ناظرین اور محترم طلباء کرام، کل جو ہمارا سبق چل رہا تھا وہ عربی میں اپنا تعارف کیسے کرے اس حوالے سے حوار تھا۔ یقیناً آپ سب لوگوں نے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سبق ہمارا چل رہا تھا، صحیح، یہ والا سبق ہمارا یہ مکمل ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی جو ہے مکمل ہو گیا تھا۔ تو بہرحال اب آگے جو ہے اسی یعنی کہ اسی سبق کا جو ہے تتمہ سمجھ لے، مطلب اسی سبق کا اعادہ سمجھ لے، اس عنوان سے ہے سبق ہمارا۔ اب یہ دیکھیں کل ہم نے جو حوار پڑھا تھا، اس میں تصویر کے ذریعے آپ کو واضح طور پر دکھایا گیا ہے، ایک مطلب یوں سمجھ لو منظر کشی کر کے دکھائی ہے کہ جب کسی کی حالت پوچھتے ہیں تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کیف حالک، ٹھیک ہے؟ اور اگر مذکر ہو تو یہ ہے، اور اگر فیمیل ہو تو اس کے حوالے سے کیف حالکی یہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک وہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی، وہ دیکھ لے۔ اب یہاں پہ ہے نا، جیسے یہ کیف حالکی میں، ٹھیک ہے، یہ کاف ضمیر ہے، یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ تھرڈ اور سیکنڈ پرسن کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب مذکر کے لیے کاف پہ کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے، اور مؤنث کے لیے دیکھ لیں آپ لوگ کیف حالکی، یہاں پہ جو یہ کاف ہے تو اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب فیمیل دو آپس میں ملے گی، جب عربی میں ان کا حال پوچھا جائے گا تو کیف حالکی کہے گی، اور اگر دو جینٹس مرد ملاقات کرے تو جب ان کے حال پوچھا جائے گا تو پھر کیف حالک یہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو تصویر کے ذریعے بیان کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ آگے دیکھیں، یہ جو ہے ضمیر متصلہ تھی جو کاف، اور یہ ہے ضمیر وہ، یہ جو ہے یہ والی ضمیر جو یہاں پہ کاف لگی ہوئی ہے، یہ والی کاف، ٹھیک ہے، یہ اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کیا نام ہے، یہاں پر بھی ہے مؤنث کی ہے، ٹھیک ہے، یہ مؤنث کی ہے، تو یہ بھی جو ہے ضمیر متصل کہا جاتی ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، اب یہ دیکھیں، اب یہ ہے ضمیر منفصلہ۔ ضمیر منفصلہ کہتے ہیں، متصلہ کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ سے ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ متصلہ ہے نا۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اب یہ کیف حالک ہے، اب یہ ایک کیا نام ہے، مثال کے طور پر یہاں پہ حال، یہ ایک الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا نام ہے، اب اسی لفظ کے ساتھ ہم کاف ضمیر جو ہے لگا دیتے ہیں، تو یہ جو ہے پھر عربی میں یوں بن جاتا ہے کیف حالک، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں کیف حالک، تو یہ جو ہے حال، یہ الگ لفظ ہے اور کاف ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کاف ضمیر ہے، تو یہ کاف ضمیر لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو ضمیر متصلہ کہتے ہیں۔ اور ضمیر منفصلہ آپ آگے چل کر بیان کریں گے، اس میں مؤنث کے لیے، یعنی کہ جب سیکنڈ پرسن ہو، مخاطب ہو، تو اس وقت یہ جو ہے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انتی۔ اور جب مؤنث مذکر ہو تو اس کے لیے انتا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ انتا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ انتا تا پہ زبر ہوگا، اور جب مؤنث کے لیے ہو تو انتی ہوگا، ٹھیک ہے؟
اسی طرح مسموکہ بھی وہی بات ہے، مسموکہ میں بھی وہی مذکر اور مؤنث کا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ کاف ضمیر ہے تو مذکر کے لیے کاف پہ زبر ہوگا، مؤنث کے لیے کاف زبر وہ ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھو انتی اور انتو کیف حالک، یہ آپ کو یہ کیا نام ہے بتایا ہے یہاں پہ، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ تدریب سل بین العبارت والصورت المناسبت، ٹھیک ہے، دیکھ لو یعنی کہ یہ ملا لو، یعنی کہ جو الفاظ ہے تصویر کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تصویر کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی تدریب لکھا ہے، یعنی کہ سوالات ہے کہ السلام علیکم، تو آپ کو یہاں پہ جو ہے لکھنا ہوگا السلام علیکم، تو کیا لکھنا ہوگا وعلیکم السلام، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیف حالکی، کیف حالک، تو یہاں پہ آپ کو جو ہم نے موجودہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ بخیر والحمد للہ، صحیح، بخیر والحمد للہ یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر کیا نام ہے مسموکی، مسموکی اسمی محمد جو بھی نام ہو وہ ہے، صحیح ہے۔ اب یہ یعنی کہ حوار کا جو سبق تھا وہ تو کیا نام ہے مکمل ہوا ہے۔ اب آگے ایک اور سبق ہے، ٹھیک ہے، آگے ایک اور سبق ہے، اس کو بھی ہم آج پڑھ لیتے ہیں، صحیح، اس کو بھی ہم آج پڑھ لیتے ہیں۔ وہ سبق ہے، ہاں، یہ آپ کے سامنے عبارت جو ہے سامنے آ رہی ہے، صحیح۔ یہ جو سبق ہے نا، یہ الدرس الاول، یہ ہے ھذا، یہ آپ کو ھذا سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ھذا اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ، اس کو اسم اشارہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو کچھ تصویریں نظر آ رہی ہوگی، دیکھیں، یہ ایک تصویر ہے آپ کے سامنے، صحیح، یہ گھر کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ھذا بیت، یعنی یہ گھر ہے، اس میں اشارہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ھذا بیت، یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، بیت کا معنی گھر، صحیح۔ تو دور سے کوئی بولے گا کہ کیا ہے گھر کہاں پہ، مثال کے طور پر گھر کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کیا ہے، تو کوئی وہ بولنے والا یہ کہے گا کہ ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں مسجد ہے، صحیح، اس میں اشارہ یہ مسجد ہے۔ اب مسجد کی طرف اگر کوئی اشارہ کرے تو اس وقت اس کو کیا کہیں گے ھذا مسجد۔ اسی طرح دروازہ ہے تو اس وقت اس کو کیا کہیں گے ھذا باب، یعنی دروازہ، صحیح۔ پھر اس کے بعد ہے ھذا کتاب، کتاب کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اسی طرح ھذا قلم، یہ جو ہے قلم ہے۔ اسی طرح ھذا مفتاح، یہ چابی ہے، چابی کو کہتے ہیں مفتاح۔ یہ آپ کے لیے الفاظ کا ذخیرہ بھی جمع ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ کیا نام ہے اس میں اشارہ کا استعمال بھی بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ھذا مکتب، مکتب کا معنی کیا ہے میز ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے سبق اس میں اشارہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیا نام ہے ھذا قلم، ھذا کرسی، جب بھی کسی چیز کی طرف، کسی چیز جو قریب میں پڑی ہوئی ہو کو جو چیز، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس وقت یہ ھذا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ سارے الفاظ ہے، بیت معنی گھر، مسجد معنی مسجد، باب معنی دروازہ، کتاب معنی کتاب، قلم معنی قلم،
مفتاح مانا چابی، اس کے علاوہ ھذا مکتب یہ میز ہے، ھذا سریر یہ چارپائی، ھذا کرسی یہ کرسی ہے۔ تو جو بھی اشیاء قریب ہوگی اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوگا تو ھذا کا لفظ استعمال ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اور اسی طرح کیا نام ہے، مثال کے طور پر چابی پڑی ہوئی ہے قریب، تو اس وقت ہم کیا کریں گے، ھذا کھڑا زبر آئے گا یہاں پہ، ھذا مفتاح، ٹھیک ہے، مفتاح یہ چابی ہے، صحیح۔ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ ھذا اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، صحیح۔ تو یہ سبق ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ باقی پھر اگلا سبق ہے انشاءاللہ ہم عنقریب پھر بعد میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ حوار ہے عربی بول چال کے لیے، یہ بھی بہت مناسب ہے، اس میں اشارہ کا سبق ہوا، تو یہ کیا نام ہے، یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر سبق شروع کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ اس کی مشق بھی ہو۔ مشق اس طرح ہوگا کہ اس کی مشق آن لائن ہی ہوگی۔ آن لائن کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو لنک بھیج دوں گا، آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پرچہ آ جائے گا، تو اس پرچے کو فل کرنا ہے، اس کو کیا نام ہے، اس کو حل کرنا ہے، یہی آپ کی مشق ہوگی۔ تو انشاءاللہ یہ بھی عنقریب ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور اس سبق کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔